آج سوچ میں یہ رہا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام آئے روز کوئی نہ کوئی مایوسی کی، پریشانی کی، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ شکنی کی خبر سنتے ہیں، لیکن چند ایسے پہلوؤں پر بات کی جائے جن میں امید ہے، اور ظاہر ہے کہ امید کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور امید ہی ہمیں زندہ رکھنے کا ایک سبب ہوتی ہے، بنیادی سبب، اور بہت مضبوط وجہ ہوتی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اقتصادیات ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ چند ماہ پہلے تک بہت ہی برے حال میں تھی، ایک بحرانی کیفیت تھی اور خوف تھا، خدشہ تھا کہ کہیں ملک جو ہے وہ دیوالیہ نہ ہو جائے۔ لیکن اب یہ صورتحال جون سی ہے، اس میں ایک خوش کن، ایک امید افزا تبدیلی آ رہی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اور پاکستان کی قیادت کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، خاص طور پر جو منتخب حکومتیں ہیں اور جو ہماری فوجی قیادت ہے، ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم نے اقتصادیات کے میدان میں اور قومی سلامتی کے میدان میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مشترکہ سوچ کے ساتھ مضبوط فیصلے کرنے ہیں، ایسے مضبوط فیصلے جن سے ملک کو، قوم کو، معاشرے کو اور عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔ اس حوالے سے جو آپ کہہ لیں کہ مشترکہ اقدامات کیے گئے، جو کوشش کی گئی ہے، ان کے کچھ نتائج میں آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ وائز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ ایک ہمارے اندر جو مایوسی کا ایک بڑا گہرا احساس ہے، اس میں تھوڑی ایک امید کی روشنی اور کرن جون سی ہے، اس کو اجاگر کیا جا سکے۔ مثلا کچھ مہینوں سے پاکستان کے اندر جو مالیاتی ڈسپلن پیدا کیا گیا، یعنی نظم و ضبط پیدا کیا گیا، جو سخت فیصلے کیے گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈالر ہے، اس کی جو بے قابو قیمتیں ہیں، قدر ہے، اس پر ایک روک لگی، اور کئی مہینوں سے ڈالر جو ہے وہ 280 کے ارد گرد ہے، یعنی ایک مستحکم اس کی ویلیو ہے روپے کے مقابلے میں، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈالر جتنا اوپر جائے گا، ملک میں بے یقینی کے حالات اتنے پیدا ہوں گے، مہنگائی اتنی بڑھے گی۔ اب ڈالر کے ساتھ اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو پچھلے چند مہینوں کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 4 5 6 مہینوں کے دوران ایک واضح فرق آیا ہے۔ مہنگائی کی جو شرح ہے، اس میں بھی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کے حکومتی اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق کوئی 17% کے قریب مہنگائی ہے، جو کہ 39% سے نیچے آئی ہے، یعنی 39-40% تھی، جو کہ 17% پر آ گئی ہے۔ چیزیں جون سی ہیں، اشیاء خورونوش جون سی ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، آٹا ہے، دالیں ہیں، ان کی قیمتوں میں بہرحال کمی واقع ہوئی ہے، بڑی نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور جو عوامی طور پر جو غیر سرکاری حلقے اور اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق مہنگائی کو 20 اور 22% کے درمیان ہے، اور اگر یہ بھی ہے تب بھی ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چینج ہے، ایک بہتری ہے جو کہ آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے، اس میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ تو نہیں کہ اوور نائٹ کوئی ایک انقلاب آ گیا ہے، لیکن کمی کی طرف گیا ہے خسارہ۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں، جنہیں ہم برآمدات کہتے ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے، مائنر ہی صحیح لیکن اضافہ ہوا ہے، اور جو امپورٹس ہیں ان میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے زیرو ہو گیا۔ اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے زیرو ہونے سے، کہ ہمارا جو غیر ملکی قرض ہے، اس کی ادائیگی میں ہمیں تھوڑا آسانی پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان میں جو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا رجحان ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے کراچی کی، جو KS 100 پوائنٹ ہے، اس میں آج بھی ایک بہت آپ کہہ لیں کہ تاریخی اضافہ ہوا ہے یار۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 75,000 پوائنٹ سے بھی اوپر چلی گئی ہے، جو کہ ملک کی تاریخ میں اب تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ اچھی چیزیں ہیں، اچھی خبریں ہیں۔ IMF پاکستان کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے، ان دنوں میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور امید ہے کہ IMF پاکستان کو 6 سے 8 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج دے دے گا۔ اور IMF کا یہ بیل آؤٹ پیکج جون سا ہے، اس کے ساتھ ہی جو ورلڈ بینک ہے، وہ پاکستان کو کوئی 8 ارب ڈالر کے قریب ایک
سافٹ کنڈیشنز کے اوپر لون دے گا. یہ کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ $16 ارب ہیں، جو کہ آنے والے دنوں میں بے شک وہ قسطوں کی شکل میں ملیں لیکن پاکستان کی اکانومی کا حصہ بنیں گے. اس کے ساتھ جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، اس کی طرف سے ہیوج انویسٹمنٹ آ رہی ہے. $5 ارب کی پہلی سرمایہ کاری ہوگی، اس کے بعد کوئی $10 ارب اور ہیں. اسی طرح سے UAE ہے، اسی طرح سے چین ہے، اس طرح سے قطر ہے، اس طرح سے ایون USA ہے، اور پھر یورپی یونین ہے. یہ سارے ملک پاکستان کے ساتھ ٹریڈ میں، اکانومی میں ایک انگیجمنٹ کر رہے ہیں، جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر، پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے عوام پر اچھی، آپ کہہ لیں کہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک امید کی چیزیں ہیں، اور لوگوں کو چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے جو میڈیا سے متعلقہ لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے، جو سوشل میڈیا سے متعلقہ لوگ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو میڈیا کہلوانا چاہتے ہیں، میڈیم سے میڈیا بننا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ انداز میں جو اچھی خبریں ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیں، کہ پاکستان آفٹر اے لانگ ٹائم صحیح، آہستہ آہستہ صحیح، لیکن نمو کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے، گروتھ ہو رہی ہے. یہ ایک امید ہے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش آئند بات ہے، یہ ایک حوصلہ کن بات ہے، اور اس سے لوگوں کی پریشانی میں کمی ہونی چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں، جیسے میں نے ابھی اشیاء خور و نوش کا ذکر کیا ہے، مہنگائی کی شرح کا ذکر کیا ہے، جب یہ کم ہوگی تو اس کا احساس اور فیلنگ بھی عام لوگوں تک پہنچے گی. تو یہ کچھ اچھی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے ساتھ جوڑنی چاہیے، اور ان باتوں کو بھی پھیلانا چاہیے، نہ کہ ہر وقت وہ ایک سنسنی خیزی، دشنام انگیزی اور ایک پریپیگنڈا اور ایک جسے کہہ لیں پریشانی کی باتیں پھیلا کر لوگوں کا جو ایک مورال ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی ایک مسلسل سازش اور مہم جو سی ہے اس کا حصہ بنا جائے. بہت شکریہ.